بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام عادل خان ہے اور میں پاکستان فوج کا سپاہی ہوں۔ میری عمر 20 سال ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ بابا جان نے ہم پر خوب محنت کی، سب بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا اور اپنی مرضی سے پروفیشن چننے کی آزادی دی۔ مجھے بچپن سے ہی فوجی بننے کا شوق تھا اور آج جب یونیفارم پہنے خود کو آئینے میں دیکھا تو دل شکر سے بھر گیا کہ پسند کی جاب مل گئی۔ جب میرا ٹرانسفر سیاچن ہوا تو ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انسانی عقل تنگ رہ جائے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی شامل نہ ہوتی تو میں آج آپ سے مخاطب نہ ہوتا، بلکہ کئی برس پہلے ہی لینڈ سلائیڈنگ کا شکار ہو کر کسی تودے تلے دب گیا ہوتا۔ ہم 7 لوگوں کی جان بچانے والے کوئی اور نہیں مسلمان جنات تھے، جنہوں نے لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہونے والی ہماری جیپ اور دونوں اطراف سے گری مٹی سے ہمیں زندہ باہر نکالا اور بعد میں بھی کئی مقامات پر ہماری مدد کی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ہم راہ بھٹک جاتے تو سفید روشنی کے ذریعے ہماری رہنمائی کی جاتی۔ سیاچن میں ہی میری ملاقات ایک جن ذاتی سے ہوئی جسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے اپنا انتقام ایسے لیا کہ مٹی کے تودے ہماری جیپ پر گرا دیے۔ قریب تھا کہ ہم سب فوجی دم گھٹنے سے موت کے منہ میں چلے جاتے کہ اچانک۔ میرا نام عادل خان ہے اور میں FSC کا طالب علم ہوں۔ 4 بہن بھائیوں میں میرا تیسرا نمبر ہے۔ میرے بابا جان آرمی میں صوبیدار کے عہدے پر کام کرتے ہیں۔ گھر میں جہاں ہمیشہ ڈسپلین اور اصولوں پر مبنی ماحول ملا، وہیں پاک فوج سے والہانہ محبت میرے خون میں شامل تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پاک فوج میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کسی آرمی جیپ کو پاس سے گزرتے دیکھتا تو فوجیوں کو ضرور سلوٹ کرتا۔ پاپا نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ ہم اپنے بلبوتے پر جس پیشے کو چاہیں منتخب کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب بہن بھائی محنت اور مستقل مزاجی سے اپنا مستقبل خود بنائیں۔ میرے 2 بڑے بھائیوں میں سے ایک نے نیوی جوائن کر لی، دوسرا ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ یوں گھر میں خوشحالی نے بھی قدم جما لیے۔ میرا ارادہ پاک فوج میں جانے کا تھا اور چھوٹی بہن سعدیہ خان آرمی میڈیکل کا شعبہ لینا چاہتی تھی۔ سعدیہ ڈاکٹر بن کر ابو کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں خاکی وردی پہنے آئینے کے سامنے بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا، پاک فوج کا سپاہی جس کا آج بچپن کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ بھیا آپ ہیرو لگ رہے ہیں، چلے بھائی مٹھائی تو کھلا دیں، اتنی بڑی کامیابی ملی ہے آپ کو، سعدیہ نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، عادل بیٹا سب کا منہ میٹھا کرواؤ اور اپنی جیب سے کھانا بھی کھلاؤ، امی نے ہنستے ہوئے مجھے کہا۔ وہ بہت خوش تھیں کہ ان کی اولاد ہمیشہ ان کی تابعدار رہی ہے اور اب الحمدللہ اپنی پروفیشنل زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور بعد میں چائے کے ساتھ امی کی پسندیدہ مٹھائی یعنی برفی منگوا کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ 2 دن بعد میری جوائننگ تھی اور میرے کریئر کا آغاز ہی پاکستان کے خوبصورت ترین اور برف پوش علاقے یعنی گلگت بلتستان سے ہوا تھا۔ امی نے ڈھیروں گرم کپڑے، جرابیں، جیکٹ اور سویٹر وغیرہ پیک کر کے رکھ دیے تھے، ساتھ کچھ حلویات اور ڈرائی فروٹ وغیرہ جو سرد ترین علاقے میں کچھ گرمائش پیدا کرنے کا سبب بنتے۔ میری تیاری بالکل مکمل تھی۔ میں اپنی پیکنگ دیکھ رہا تھا جو میری بہن اور امی مل کر رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے سرمینے کھڑی تھی جس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ راستہ دو گے یا یوں ہی دیکھتے رہو گے؟ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ ٹرے میں سے اٹھتی بریانی کی خوشبو نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیا ہی کب۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر بولی، وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ اس کی خوبصورت آنکھیں اداس تھیں۔ ارے تم جیسی چڑیل کو کیسے بھول سکتا ہوں بھلا؟ بھولنا بھی مت، اور خبردار جو وہاں کسی چڑیل سے دل لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ اس نے مجھے دھمکایا۔ ارے میم میں وہاں نوکری کے لیے جا رہا ہوں، چھوکری کے لیے نہیں، اس نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ اس ہنسی میں ایک اور ہنسی بھی شامل تھی اور وہ تھی میری چھوٹی بہن کی، جس نے آتے ہی بریانی کی ٹرے سربینے کے ہاتھ سے لی اور کہا کہ بھائی تو یہیں کھڑے کھڑے بریانی ٹھنڈی کر دیں گے،
آپ اپنا رومانس جاری رکھیں، میں بریانی کھا لوں تب تک۔ اب کی بار 3 کہکہے فضا میں گونجے تھے۔ اگلے دن میں گلگت بلتستان کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن راستہ بہت ہی خوبصورت تھا جس نے تھکن مٹا دی تھی۔ پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو گئی تھی۔ میں نے یونٹ پہنچ کر رپورٹ دی اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ لیٹتے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند کے مزے لوٹنے لگا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تابوت ہے جھنڈے میں لپٹا ہوا، جس کے گرد امی اور میری بہن سعدیہ بیٹھی ہیں۔ دھندلی سی ایک اور شکل بھی تھی جس کا ہاتھ اچانک میرے گریبان کی طرف بڑھا اور میں ڈر کے مارے اٹھ گیا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ جو صورتیں یاد تھی پڑ ڈالیں۔ دل کے سکون کے لیے کچھ لمحے لگے تھے مجھے اس کیفیت سے باہر نکلنے میں۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا اور ویران سی خاموشی تھی۔ میں گرم چادر اوڑھے باہر راہداری میں نکل آیا۔ فضا بدستور خاموش تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک حویلا سا نظر آیا اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ حویلا سا خود ہی غائب ہو گیا۔ میں ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں اور میں نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ صبح ہوئی تو سب سے میرا تعارف کرایا گیا۔ نئے بھرتی ہو کر آنے والوں میں زیادہ تر مقامی لوگ تھے جن کے پاس پورے بلتستان کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات تھیں۔ بلتی لوگ بہت مہمان نواز طبیعت کے مالک ہیں۔ کشادہ دل، خوش اخلاق اور مہمان نوازی تو خون میں شامل ہے۔ گھنے جنگلات کے باعث یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جنات اپنے قبیلوں سمیت یہاں بستے ہیں، اور ایک راستے کے متعلق تو میرے ساتھیوں نے یہ تک بتایا کہ یہاں سے ہر جمعے کی رات جنات کے قافلے گزرتے ہیں۔ یہاں بسنے والے زیادہ تر جنات مسلمان ہیں اور رہائشیوں کو کم ہی تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بھولا بھٹکا انسان ان کے راستے میں آ بھی جائے تو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ میرے لیے یہ سب باتیں نئی تھیں اور میں خود ایسی چیزوں پر کم ہی اعتبار کرتا تھا، اس لیے خاموش رہا اور بس اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا رہا۔ گلگت میں آئے ہوئے مجھے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت اکثر حویلے نظر آتے تھے جو تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتے، لیکن ابھی تک باقاعدہ کسی ایسی چیز سے میرا سامنا نہیں ہوا تھا۔ آج 6 مہینے بعد میں پہلی بار چھٹی پہ گھر آیا تھا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ امی سے اپنی پسند کا ذکر کروں گا تاکہ ان کی رائے بھی جان سکوں۔ زرمین گل میرے چچا کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی جو امی کو بھی بہت پیاری تھی۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے امی سے ان کے کمرے میں بات کی کہ مجھے زرمین پسند ہے، آپ کو کیسی لگتی ہے؟ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بابا اور میری جان بستی ہے اس میں۔ ہم نے کبھی سعدیہ اور گل میں فرق نہیں کیا۔ میں تمہارے بابا جان سے بات کروں گی، ہم جلد ہی رشتہ لے کر جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا امی۔ آپ گل کو بہو کے روپ میں جانے قبول کریں گی یا نہیں، بس یہی سوچ کر پریشان تھا، اس لیے گھبرا رہا تھا کہ آپ سے کیسے بات کروں۔ اب جب کہ میں نوکری کرنے لگا ہوں تو کم از کم بات طے ہو جانی چاہیے، کیونکہ چچا جان بھی زرمین گل کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوں گے۔ بالکل بیٹا، میں کل ہی بات کرتی ہوں اس بارے میں۔ اگلے دن امی نے بابا سے بات کی اور باقاعدہ میرا رشتہ لے کر چچا جان کے گھر چلے گئے۔ ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں ہماری بات طے ہو گئی اور اگلے جمعے کو خاندان کے چند لوگوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ 3 دن بعد واپس یونٹ پہنچا تھا اور سفر بھی طویل تھا۔ اب تو اور دشوار لگتا تھا کہ ساتھ ہم سفر نہیں ہے، اس لیے دل ذرا بوجھل تھا۔ یوں بھی اپنوں کو خوش دیکھنے میں جو مزہ آتا ہے میں اس سے محروم ہو رہا تھا کیونکہ دور تھا۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے، اپنوں کی خوشیوں کے لیے ان سے دور جانا پڑتا ہے۔ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ سعدیہ نے پاس آ کر چٹکی بجائی۔ کیا ہوا بھائی، بھابھی ابھی سے یاد آنے لگ گئی ہے؟ ارے نہیں بھائی، میں تو سوچ رہا تھا کہ سب لوگ کتنے خوش ہیں ہمارے رشتے سے۔ ہاں بھائی، چچا چچی بھی بہت خوش ہیں، وہ شروع سے ہی آپ کو پسند کرتے تھے۔ بابا جان بڑے بھیا کے لیے گل کو پسند کرتے تھے، لیکن بھیا کے ارادے کچھ اور ہی ہیں۔
सादिया ने इन्फॉर्मेशन दी। चलो, उनकी पसंद कोई और होगी, हमें भी उनकी खुशी को मद्देनजर रख के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप ठीक कह रहे हैं। 6 महीने नौकरी के बाद 15 दिन की छुट्टी इतनी जल्दी गुजर भी गई, कुछ समझ में नहीं आया। मैं शायद इस बार घर वालों को ज्यादा ही याद कर रहा हूँ। मैंने खुद कलामी की। यूनिट में वैसे तो काफी दोस्त बन चुके थे, लेकिन 2 करीबी दोस्त थे जिनसे हाले दिल कह लिया करता था। इस बार तो वो भी छेड़छाड़ के मूड में थे। मैं ही ख्वामख्वाह ज्यादा उदास और जज्बाती हो रहा था। 1 साल बाद रुखसती तय पाई थी। इस दौरान मैं 2 से 3 बार घर जा सकता था। शहर से बहुत दूर पोस्टिंग भी अजाब ही है, या तो घर ही करीब हो। जिस कदर मेरी मसरूफियात बढ़ रही थी, वैसे ही मेरी उदासी बढ़ती जा रही थी। 3 महीने बाद ही मैंने छुट्टी ले ली और घर वालों को बताए बगैर घर चला आया। घर पहुंचा तो गुल की आवाज ने वही कदम रोक दिए। वो आंखें बंद किए गुनगुनाने में मसरूफ थी, इसलिए उसे मेरी आमद का इल्म ही ना हो सका। मैं भी आराम से एक तरफ खड़ा उसकी गुनगुनाहट सुनने लगा। वाह भाई वाह, इतने हसीन मौसम में क्यों मलका तरन्नुम नूरजहां की रूह को बेचैन कर रही हो। बालों का जूड़ा बनाकर, कानों के पीछे बड़ा सा फूल लगाकर और ऊपर से इतना बेढंगा गाकर तुम क्यों कॉपी कर रही हो उनको। याद रखना, कॉपी कॉपी होती है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। सादिया ने अपने तई बड़ा फलसफा झाड़ा तो मालूम ना था कि उल्टी आंतें गले को पड़ेंगी। गुल जो मौसम का मजा लेने में मसरूफ थी, खाने को दौड़ी थी। खत्म हो गई तकरीर तुम्हारी? हाँ, मेरी तो खत्म हो गई, अब तुम शुरू कर लो, गुल को चिढ़ाते हुए सादिया ने कहा। और गुल जो बहुत कुछ कहने का इरादा लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि एक आवाज जरा दूर से आती महसूस हुई। वो उस आवाज पर रुक सी गई। मुस्कुराहट तो उसकी आवाज पर खुद ही आ जाती थी। सांस तक रुकती महसूस होती थी। उसकी मौजूदगी ही गुल को खामोश करने के लिए काफी थी। गुल का बस चलता तो वो सादिया से होती लड़ाई अगले 10 साल तक मनसूख कर देती। ये हमारी छुट्टी के लिए भला नूरजहां बनने की क्या जरूरत थी। गुल की तो जैसे जान ही निकल गई हो। एकदम इतनी बड़ी खुशी मिली थी, समझ ही नहीं आया कैसे संभाले खुद को। ऊपर से दोनों की छेड़छाड़। एक जैसे हैं दोनों बहन भाई, बल्कि नहीं, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। हया के रंग उसके चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रहे थे और वो मारे शर्म के मुंह दूसरी तरफ किए खड़ी रही। अभी तो मेरी आमद के लिए सिंगर बना जा रहा था और मेरी आमद के होते ही तुम खामोश हो गई। भाई, आते ही मेरी चांद सी भाभी को चुप लगा दी है आपने तो। ये तो अच्छा खासा लेक्चर देने वाली थी मुझे। वो तो आपकी आमद ने बचा लिया, वरना मैं तो गई थी आज काम से। सादिया ने बमुश्किल हंसी रोकते हुए बात मुकम्मल की और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। वो जानती थी कि दोनों मिलके वाट लगाएंगे मेरी। मेरा अगला ट्रांसफर सियाचिन में हुआ, जहां ये बात मशहूर थी कि बुलंद बाला इस बर्फानी सिलसिले पर जिन्नात भी बसेरा करते हैं और अक्सर राह भटके फौजियों को रास्ता दिखाते हैं। आम लोगों की तरह मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं रखता था और शायद कभी यकीन न करता अगर खुद मेरे साथ ये वाकया रोनुमा न हुआ होता। एक दिन जब मगरिब के वक्त मैं चौकी से ऊपर अपनी रिहाइश गाह जो हम फौजियों के लिए मखसूस थी की तरफ जा रहा था तो रास्ता भटक गया। हर तरफ अंधेरा था। दिल ही दिल में अल्लाह को याद करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। यकायक महसूस हुआ कि जैसे किसी ने हाथ पकड़कर पीछे किया हो। हल्की सी सरगोशी भी सुनाई थी। ए अल्लाह की फौज के सिपाही, आगे खाई है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई न था। टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में एक हवेला नजर आया और मैं उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो साया गायब हो गया। मैंने सामने देखा तो मेरी रिहाइश सामने ही थी। अब तो कोई वजह बाकी नहीं रही थी कि मैं मददगार जिन्नात को फरामोश करता या उनका वजूद कबूल करने से इनकार करता। मुझे यहाँ तवील अरसा रहना था, इसलिए अब इसी माहौल का आदी होना पड़ेगा। ऐसी अनोखी चीजें हुआ करेंगी। मैंने अपने दिल को समझाया और हुआ भी यही कि आए दिन कोई न कोई अनहोनी हो जाती। मुझ समेत काफी लोग थे जिनके लिए ये सब कुछ नया था, लेकिन कुछ मकामी दोस्तों और बर्फ पोश पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के ताउन की बदौलत हम जल्दी एडजस्ट हो गए थे। भारत की तरफ से अक्सर और बेशतर जारियत का मुजाहरा देखने को मिलता था। हमारी जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई के जवाब में वहां तवील अरसा खामोशी छाई जाती और फिर ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता।
इसी दौरान एक दिन मैं काम के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहा था। कुछ जरूरी सामान खरीदना था कि रास्ते में एक जिन्सआदी ने मुझे रोक लिया और बताया कि वो पिछले कई सालों से मुझसे इश्क में मुब्तला है और मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक तो मेरा निकाह हो चुका था और दूसरा वैसे भी एक इंसान और जिनकी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मैंने उसे आराम से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से से भड़क गए और कहा कि अगर मेरी बात ना मानी तो नताइज के लिए तैयार रहो। मैं इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। और फिर उसने कर दिखाया जो वो चाहती थी। हुआ यूं कि एक दिन हम 5 लोग जीप में स्कर्दू की जानिब रवां थे। जीप अपनी रफ्तार से ही चल रही थी कि अचानक रुक गई। हम सब नीचे उतरे। ड्राइवर जीप चेक करने लगा। बज़ाहिर कोई मसला नहीं था, फिर उसे रुकना नहीं चाहिए था। हम अभी मामला समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि हमसे चंद कदमों के फासले पर मिट्टी का एक बड़ा तोदा आकर गिरा और फिर लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बाल बाल बच गए और जीप की तरफ बढ़े कि इसे चेक करके स्टार्ट करने की कोशिश करें। ड्राइवर ने चाबी घुमाई तो गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। हम सब हैरान रह गए कि ये हुआ क्या है, क्योंकि एकदम हमारी जीप का बंद होना, मिट्टी का तोदा गिरना और अब जीप का चल पड़ना। कहीं कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी हम में से किसी को समझ नहीं आई। खैर ड्राइवर ने जीप मोड़ी और वापसी का रुख किया ताकि अपनी टीम समेत आकर रास्ता क्लियर कर सके। थोड़ा सा आगे गए ही थे कि जीप फिर बंद हो गई। अब तो हम घबरा गए कि अगर यहाँ भी लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई तो क्या बनेगा। ना आगे जा सकेंगे ना ही पीछे। आगे कुआं, पीछे खाई थी। परेशानी सबके चेहरों से आया थी। खैर अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकले ही थे कि जीप में आग लग गई। इलाही माजरा क्या है, मदद कर, हमें मदद चाहिए। मुझे यूनिट की ज्वाइनिंग वाली रात का ख्वाब याद आ गया जिसमें मैंने अपनी माँ और बहन को अपने ताबूत के गिर्द लपटते और रोते हुए देखा था। मुझे लगा वो वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि हम दोनों तरफ से मिट्टी के तोदों में फंस चुके थे। कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। खैर हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। दिल में 100 तरह के वसवसे और दुआएं बराबर चल रही थी। हम तकरीबन फंस ही चुके थे कि उम्मीद की किरण नजर आई। करीब से गुजरते एक पुरस्कार शख्स को मदद के लिए बुलाया तो वो पास से सीटी बजाता गुजर गया और सड़क पर पड़ी मिट्टी में गुम हो गया। थोड़ी देर बाद उसी तरह के हुलिये में मलबूस 7 लोग हमारे पास आए और कहा कि हमें हमारे सरदार ने भेजा है ताकि आप लोगों की मदद कर सके। इतना कहकर वो लोग काम पर लग गए और लम्हों में सड़क साफ कर दी। इससे पहले कि वो लोग चले जाते, हमारे कैप्टन ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और पूछा कि आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। फिर जीप वाला सारा वाकया सुनाया कि ऐसे 2 बार जीप बंद हुई है, तो हमें कुछ बताएं कि ये सारा मामला क्या है। उनमें से एक जो जरा बड़ी उम्र का था वो आगे आया और कैप्टन साहब से पूछा कि आप हमारी बात का यकीन करेंगे। क्यों नहीं करूंगा भला, मैंने खुद सारा वाकया देखा है। आप बताएं, हम सुन रहे हैं। किस्सा कुछ यूं है कि जब आपकी जीप यूनिट से निकली, मुझे तभी खबरदार कर दिया गया था कि आप लोग किसी मसले में फंसने वाले हैं, आपको हमारी मदद चाहिए होगी। इसलिए मैं फौरी आपके पीछे आया। आपकी जीप दोनों बार मैंने बंद की ताकि आप मिट्टी के तोदों से महफूज रहें। मैं अकेला लैंडस्लाइडिंग से आपको नहीं बचा सकता था। जो मेरे बस में था वही करना था, इसलिए आपको रोक दिया ताकि आगे ना बढ़ सके, और फिर वापस अपने साथियों को लेकर आया ताकि आपका रास्ता साफ कर सके। हम कुदरत से नहीं लड़ सकते, हम अपने रब के ताबा हैं। आपको बचाने के लिए जो कर सकते थे वही किया। ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अब हम चलते हैं। सरदार साहब को भी आपकी खैरियत के मुतालिक बताना है। बुजुर्ग जिन ने कहा, क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? हम आपके सरदार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आपको हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा, वरना हम सब तो आज मारे ही जाते। मौत को कई बार बहुत करीब से देखा है, लेकिन आज लग रहा था कि तड़प तड़प कर मरेंगे और कोई देखने वाला भी ना होगा। कैप्टन साहब बोले थे, बस आपकी जिंदगी थी इसलिए बच गए। चलें, हम आपको साथ लिए चलते हैं। सरदार साहब आपसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगे। आप पाक धरती के मुहाफिज हैं। अल्लाह के नाम पे बने इस वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ही आपको अजर देने वाला है। आप इसकी फौज के सिपाही हैं। बुजुर्ग जिन बोले थे।
کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ سورج کی روشنی تو ویسے ہی یہاں کم دکھائی دیتی تھی، ہر سو بادل چھائے رہتے تھے، لیکن یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا درخت سجدے میں ہے۔ ہم نے ایک جن سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب ملا، یہاں جنات کے قبائل آباد ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں، اس کے باعث درخت جھکے ہوئے ہی محسوس ہوں گے۔ خیر تھوڑا آگے جا کر بزرگ جن رک گئے اور ہم سے کہا کہ یہی رکے، میں آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو ان سے بھی معمر ترین ایک بارش جن ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ایسی پروکار شخصیت میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی تھی۔ لمبی سفید داڑھی، چہرہ پر نور اور ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم۔ ہم سب چند لمحے تو مبہوت کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ پھر ہمارے کیپٹن صاحب نے ہی خاموشی توڑی اور بولے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اگر بر وقت ہماری مدد نہ کی جاتی تو آج ہم سب چاند سے جاتے۔ شکریہ کیسا بیٹا، یہ ہمارا فرض تھا۔ جیسے آپ اپنا فرض نبھاتے ہیں اس مٹی کی خدمت کر کے، ویسے ہی ہم اپنا فرض نبھاتے ہیں آپ جیسوں کی جان بچا کر۔ ہمیں بھی حکم ملتا ہے جس کی زندگی باقی ہو اسی کو بچایا جا سکتا ہے۔ بارش جن نے کہا، آپ کو حکم کون دیتا ہے؟ کیپٹن صاحب متجسس تھے کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن جن نے معذرت کر لی یہ کہہ کر کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آپ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ہمیں اچھا لگا۔ ہم آئندہ بھی آپ کی مدد کریں گے بفضل خدا۔ اب آپ جائیے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، سردار جن نے ہم سے کہا، اور ہم ان سے اجازت لے کر واپس یونٹ آ گئے۔ یہ دن یادگار ترین دن تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ہمارے نکاح کو 6 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ بقرعید کے بعد رخصتی ہونا طے پائی تھی۔ چچا زاد تھے، بچپن ساتھ ہی گزرا اور بے حد لڑائیوں میں گزرا۔ جو مرضی کر لو، لڑائی نہیں رک سکتی تھی ہماری۔ انڈیا پاکستان کی طرح لڑتے تھے اور نتیجہ اکثر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ میچ کی طرح ہی نکلتا، یعنی بغیر ہار جیت کے فیصلہ ہوتا، اور طے یہی بات تھا کہ اب نہیں لڑیں گے۔ لیکن پاکستانی سیاستدانوں کے مانند ان کا یہ معاہدہ ہمیشہ سعدیہ کی فائل میں ہی دب جاتا کہ ممکن ہی نہیں تھا ہمارا شیر و شکر ہو کے رہنا۔ گل اکلوتی ہونے کے ساتھ لاڈلی بھی دونوں گھرانوں کی تھی، جس کا وہ خوب فائدہ اٹھاتی۔ بابا جان اور امی جان تو ہمیشہ ساتھ ہی گل کا دیتے، اور میں بیچارہ اپنا سمو لے کر رہ جاتا۔ گاؤں کے ہر بچے کی طرح آرمی میں جانا میرا خواب تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی تمام توجہ فی الحال لڑائی سے ہٹا لی تھی۔ ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکنے پر دل برداشتہ تو ہوا، لیکن فوجی بننا تو جنون تھا میرا، پیچھے کیسے ہٹتا۔ دوسری دفعہ کوشش کی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا میں نے سپاہی کی حیثیت سے ہی آرمی جوائن کر لی۔ افسر نہ صحیح، سپاہی ہی صحیح، محنت کروں گا تو آگے بڑھتا جاؤں گا۔ مقصد تو ایک ہی ہے نا، اور وہ ہے ملک کی حفاظت۔ اس لیے میں نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتا وقت ہمیشہ تبدیلی لاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی تبدیلی میری اور گل کی زندگی میں بھی آئی۔ بچپنا چھوٹا تو سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ عادل کی طرح گل کے خواب بھی بہت خوبصورت تھے۔ پشاور کے خوبصورت ترین گاؤں کی سب سے بڑی استانی بن کر گل کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ دونوں کے خواب پورے ہوئے تو بڑوں نے ان کی بات طے کر دی۔ باہر کا موسم نکاح کے لیے بہترین لگا تو بڑوں نے کان پکڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ رخصتی بڑی عید کے بعد طے پائی تھی۔ شادی کے لیے چھٹی ملنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے آفس سے بات کی کہ مجھے بڑی عید کے بعد کم از کم 1 ماہ کی چھٹی دی جائے، کیونکہ میری شادی ہے۔ چھٹی فوراً منظور کر لی گئی، جو کہ میرے لیے حیران کن بات تھی، لیکن میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا اور درخواست مان لی گئی ہے۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں سادگی سے ہوئی تھیں۔ امی اور سعدیہ نے اس بار کہہ دیا تھا کہ وہ سارے ارمان پورے کریں گی، اور میری شادی کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرمین کل سعدیہ کی ہم عمر ہی تھی اور دونوں بہترین سہیلیاں بھی تھیں، اس لیے بھی سعدیہ بہت پرجوش تھی۔ میں سارے راستے میں اپنے اور زرمین کل کے تعلق اور اپنی آئندہ زندگی کے متعلق سوچتا رہا۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جسے چاہا، جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا، وہی میرا نصیب بن گیا۔ اللہ کا شکر پور پور سے ادا کرتا رہا کہ اس نے مجھ پر اتنا کرم کیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ من پسند نوکری اور من پسند شریک سفر ملنا بھی خوش قسمتی سے کم نہیں ہے۔
میں نے سوچا اور پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ساری بس میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ میں گہری نیند سے بیدار ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بس الٹ گئی ہو۔ سارے مسافر درد سے کراہ رہے تھے۔ کوئی کلمے کا ورد کر رہا تھا، کسی کے لب پہ دعائیں تھیں۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک جب میرے حواس بحال ہوئے تو اندازہ لگانے لگا کہ بس سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ 70 مسافروں سے بھری بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے نہر میں جا گری تھی۔ 70 افراد کی جانیں داؤ پر لگی تھی۔ بس کے شیشے توڑ لیے جاتے لیکن فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسی صورتحال تھی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب تھا۔ دم گھٹنے سے بچ جاتے تو نہر کے برفیلے پانی میں ڈوب کر مر جاتے۔ اللہ کا سہارا تھا اور اسی پہ توکل تھا کہ وہی مدد بھی کرے گا جس نے مصیبت میں مبتلا کیا۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ قریبی گاؤں سے ہماری مدد کے لیے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے تھے تو سب کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے رسوں کی مدد سے بس کو سیدھا کیا اور سڑک کے کنارے تک لے گئے۔ بس کے شیشے توڑ کر سب مسافروں کو زندہ سلامت باہر نکال لیا گیا۔ حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ یہ کارنامہ ہم جیسے عام انسان سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی کہ کوئی راہ چلتا ہی دکھائی دے دیتا۔ تاحد نکاح ویرانیوں کے ڈیرے تھے۔ باقی مسافروں کی طرح میں نے بھی ان جان بچانے والے فرشتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہا تھا، لیکن ناکام ٹھہرا، کیونکہ ان میں سے ایک آدمی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ سر، ہمیں شرمندہ نہ کریں، یہ ہمارا فرض تھا۔ مجھے اس کا لہجہ کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، لیکن فی الحال میں خاموش رہا تھا۔ ان سب لوگوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب باقی مسافر تھک ہار کے ایک طرف بیٹھ گئے تو وہ 7 آدمی جنہوں نے ہماری جان بچائی تھی جانے کے لیے مڑے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہمیں آپ کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اور میرا حیرانگی سے بھرپور لہجہ واقفیت بھرے لہجے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے بزرگ سردار جان کی خیریت دریافت کی اور ان سب لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کیا جنہوں نے مجھ سمیت 70 جانیں بچائی تھیں، اور انہیں میں نے شادی میں شرکت کی دعوت بھی تھی، جو ان سب نے بخوشی قبول کی اور کہا کہ وہ لوگ انسانی حلیے میں آئیں گے اور ایک جیسے لباس پہنیں گے تاکہ ان کی شناخت کا مسئلہ نہ ہو۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اجازت دی تھی کہ بھلے ہی ایک جیسا لباس پہن کے آئیں، مجھے ان کی آمد سے بہت خوشی ہوگی۔ کافی دیر خوش گپیوں کے بعد جب تک وہاں سے دوسری بس کا گزر ہوا تب تک وہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے اور اگلی بس میں باقاعدہ مجھے رخصت کر کے پھر جانے کی اجازت مانگی۔ بس ڈرائیور کو احتیاط سے گاڑی چلانے کی تاکید کرتے ہوئے وہ جن ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ ڈرائیور بھلا مانس تھا، اس لیے ان لوگوں پہ غصہ نہیں کیا جیسے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا اور مجھ سمیت باقی لوگ بھی اب ڈرے سہمے سفر کر رہے تھے۔ زبان سے دعائیں اور ورد جاری تھے تاکہ خیریت سے سب اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ میں تھکان کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر سکا تھا، یہاں تک کہ میری منزل آ گئی اور میں پشاور بس اڈے پر اتر کر اب گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ طویل تھکا دینے والے سفر اور بس حادثے کے بعد میرے اوزان اس قدر خطا تھے کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ گھر والوں کے لیے میری آمد ایک سرپرائز سے کم نہیں تھی، کیونکہ اتنی جلدی میرا چھٹی ملنا ممکن نہیں تھا۔ برسات کے موسم میں چھٹی لے کر آنے والے عادل کو بقرعید کے فوراً بعد چھٹی ملنا ناممکن سا لگتا تھا، لیکن زرمین گل کو تو عادل کا انتظار تھا، اور انتظار کرنے والا ہر بات سے بے نیاز ہو کر بس انتظار کی تپتی دھوپ میں جھلستا رہتا ہے، اور ہر انتظار لا حاصل ہو یہ ضروری تو نہیں۔ انتظار کتنا جان لیوا ہوتا ہے یہ کوئی اس سے پوچھتا جس کا انتظار چاند نکلتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ پچھلے 8 دن سے وہ انتظار کی سولی پہ لٹکی ہوئی تھی، گھڑی کی سوئیوں کو آگے کر سکتی تھی، نہ ہی انتظار ایسے ٹلنے والا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں وقت اپنے انداز سے ہی گزرتا ہے، اس کی رفتار تو ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، لیکن یہ ہماری کیفیت پر منحصر ہے کہ ہمیں خوشی کے لمحات مختصر لگتے ہیں اور غم کے طویل، حالانکہ گھڑی کی ٹک ٹک تو ہر کیفیت میں جاری رہتی ہے۔ خوشیوں میں گھرے انسان کو لگتا ہے کہ جیسے وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے، اور غم کے دورانیے میں ہر ساتھ رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ انتظار بہرحال انتظار ہی ہے، کبھی تکلیف دے لگتا ہے تو کبھی اس کی کسب عجیب سرور دیتی ہے۔ یہ انتظار بھی تو انسان کی کیفیت سے ہی وابستہ ہے، جس سے لگاؤ ہو اس کے انتظار کا لطف ہی الگ ہے۔
اور جس سے بیزاری ہو اس کا تو انتظار بھی ختم ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ سب سے مشکل انتظار وہی ہوتا ہے جس میں غیر یقینی صورتحال ہو، پا لینے کی خوشی یا بچھڑ جانے کا غم، اور آنے والے سے آپ کی زندگی جڑی ہو پھر تو کیا ہی کہنے۔ پر اس کا انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ عجیب موت سا سکوت طاری تھا، دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے، ارد گرد کی خاموشی اسے کھائے جا رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، اسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہی پل رہ گئے ہوں اس کا دل بند ہونے میں۔ ساتوں کا حساب بھول گیا تھا اسے۔ اگر اس کی واپسی تک مجھے مہلت نہ ملی تو ایک نئے اندیشے نے اسے گھیر لیا تھا۔ شاید ہر وقت کے وہم پالنے سے اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ سوچوں کے الجھے دھاگے فجر کی اذان کے ساتھ ٹوٹے اور اس نے حیرانی سے سوچا تھا، رات بیت بھی گئی، لگ تو رہا تھا آخری رات ہو جیسے۔ کچھ عرصے پہلے پڑھی یہ بات آج ثابت ہوئی تھی کہ رات چاہے جتنی بھی طویل ہو، ہر رات کے لیے سحر ہے۔ ابا کی خوبصورت آواز اسے خیالوں کی دنیا سے واپس لائی۔ اللہ اکبر کی صدا فضا میں بکھر رہی تھی۔ اللہ بلا رہا تھا تو کیسے نہ جاتی اس کی در پر، بھلا اس سے مانگتی اور وہ نہ دیتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ یقین کامل تھا اسے اپنے رب پر، دیر سے صحیح لیکن قبول تو آخر وہی کرتا ہے نا۔ اور ہم انسان تو ہیں ہی جلد باز، ادھر دعا کی ادھر چاہتے ہیں قبول ہو جائے، چاہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کی قبولیت میں اللہ کی طرف سے دیر ہو تو ہم کہاں اس میں چھپی اپنے رب کی مصلحت سمجھتے ہیں۔ بس ہم تو جو مانگ لے وہی چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی رضا مانگنی چاہیے کہ وہ رب راضی تو سب راضی۔ لیکن خواہشات کے گھوڑے بھی تو دوڑانے ہوتے ہیں، ورنہ انسان کون کہے۔ ان سوچوں سے واپسی کے بعد نماز پڑھ کے نہایت دل سے دعا کی تھی کہ بقرعید کے بعد عادل کو چھٹی مل جائے، لیکن شاید قبولیت کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ عید آئی اور گزر گئی۔ عید پہ ہونے والی مختصر گفتگو میں بس اتنا ہی کہا تھا اس نے کہ شہادت کی آرزو لیے فوج میں آیا تھا، اب موقع ملا ہے تو دعا کرنا اللہ مجھے قبول فرمائے۔ کیسی دعا تھی یہ، نہ کر سکتی تھی نہ چھوڑ سکتی تھی، درمیانی راستہ نکالا اور یہ دعا مانگی، رب العالمین اے میرے پیارے اللہ پاک، عادل کے لیے جو بہتر ہے وہ عطا کر۔ شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں اور گل کا دھیان اسی میں اٹکا رہتا۔ شہادت، یہ لفظ اتنا خوبصورت لگتا کہ گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی رہتی۔ اپنے تخیل میں تو اس نے عادل کو گھر واپس آتے دیکھ لیا تھا، لیکن سارے تخیل، ساری خواہشات پوری ہوں یہ ضروری تو نہیں۔ نکاح کے بعد آج پہلی دفعہ اس کی ڈائری کو ہاتھ لگایا تھا۔ پہلا صفحہ ہی کافی تھا اس کے صبر کا بند توڑنے کے لیے۔ میں واپس آؤں گا، یا تو سبز ہلالی پرچم اٹھا کر یا سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر، مگر میں واپس ضرور آؤں گا۔ اپنی ماں کے لیے لکھے گئے یہ الفاظ کافی تھے اسے رلانے کو۔ ہمت کر کے مکمل صفحہ پڑھا، غازی یا شہید لیکن آؤں گا ضرور، یہ میرا پکا وعدہ ہے۔ میں نے اپنے خون سے سفید کاغذ پر دستخط کیا ہے، قلم پینسل سے نہیں، خون سے۔ ماں تو فکر مت کر، میں آؤں گا ضرور۔ کسی نے گل کا کندھا پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایک لمحے کو امید کی شمع روشن ہوئے اور ساتھ ہی بجھ گئی۔ تو یہی ہے نا؟ کب سے گلا پھاڑ رہی ہوں، مجال ہے جو کوئی جواب دیا ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کھاؤ گی کیا؟ گل، اوے گل، عادل کی جان، ہنستے ہوئے وہ بولی تھی۔ واپس آ جا بھائی، اکیلے بھی چھوڑ دیا کر کبھی میرے بھائی کو۔ سادیہ پھر سادیہ ہی تھی، آسانی سے کہاں باز آتی۔ گل کو خاموش دیکھ کر اس کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ کافی عرصے بعد موقع ملا تھا چھیڑنے کا، اتنا نادر موقع کیسے گواتی بھلا۔ گل واپس آ جا، گاڑی کا پیٹرول تو نہیں ختم ہو گیا کہیں؟ کتنی دفعہ کہا ہے خیالوں کے گھوڑے دوڑایا کر، لیکن تو مرسڈیز سے ہی نہیں اترتی۔ پتا ہے پیٹرول بھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ مرسڈیز چھوڑ اور چنگچی لے لے، آہستہ آہستہ چلے گی، پیٹرول بھی ذرا کم ہی لگے گا۔ ٹینکی جو چھوٹی ہوتی ہے بائک کی، اور اپنے خیالوں کی دنیا سے تیری واپسی ممکن تو ہو جائے گی کم سے کم۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، کچھ بولو بھی یا چپ رہنے کے ارادے ہیں؟ اب کی بار سادیہ نے چنگاڑتے ہوئے مخاطب کیا تو گل کا تو جیسے سکتہ ایک دم ٹوٹا۔ خواب کسی کیفیت میں وہ بولی تھی، دیکھنا سادیہ، وہ ضرور آئیں گے، وہ اپنے وعدے کے پکے ہیں، جیسے بھی ممکن ہوا وہ ضرور آئیں گے۔
گل بولتی چلی گئی اور سعدیہ حیرانی سے دیکھتی رہی کہ اچھی بلی ہستی مسکراتی گل کو کون سا روگ لگ گیا ہے۔ عید کے بعد تو عادل کا رابطہ گل سے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، اور یہ رابطہ ختم کروانے والی عظیم ہستی سعدیہ ہی تھی، جس کے سر پر بھوت سوار تھا گل کو سرپرائز دینے کا۔ رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی اور گل کو اس سارے معاملات سے بے خبر رکھا گیا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ گل اول تو خفا ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو عادل کس دن کام آئے گا۔ 19 ذی الحج کو گل کے کانوں نے سب سے پہلی جو آواز سنی وہ عادل کی تھی۔ بے حد خوبصورت آواز میں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ طویل انتظار بلا آخر ختم ہوا تھا۔ رات کی تاریخی سحر میں ڈھل رہی تھی، اور گل کی خوشی کے آنسو کتنی ہی دیر اس کا چہرہ بھگوتے رہے۔ وہ تو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، اسے عطا کر دیا گیا تھا۔ 20 ذی الحج کی خوبصورت شام عادل کے گاؤں میں دو وفا کرنے والے ایک ہوئے تھے۔ صدقے دل سے مانگی دعائیں قبول ہو گئی تھیں کہ دعا تو اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر ہی قبول ہوتی ہے۔ ہماری شادی کے 2 سال بعد اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو بابا جان کو سعدیہ کی بھی فکر ہوئی۔ وہ بھی نرسنگ کا شعبہ اختیار کر چکی تھی۔ میں نے اپنے جگری دوست کی بابت امی جان سے ذکر کیا، کیونکہ وہ نہایت ہی شریف اور سادہ مزاج انسان تھا۔ میں اسے ویسے بھی کئی سالوں سے جانتا تھا، اس لیے اس کی شرافت کی باقاعدہ گواہی دے سکتا تھا۔ امی نے کہا کہ وہ بابا سے مشورہ کر لیں اور تم اپنے دوست سے بات کر لو، اگر اسے مناسب لگے تو رشتہ بھیج دے، ہم بھی اپنی تیاری کر لیں۔ جی ضرور امی جان، میں نے کہا۔ احمد خان نے 2 دن بعد ہی اپنے گھر والوں کو بھیج دیا۔ انہیں سعدیہ بہت اچھی لگی۔ یہاں بھی سب کو احمد بہت پسند تھا، اس لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یوں جمعے کا مبارک دن نکاح کے لیے مقرر ہوا اور میری بہن سعدیہ بھی اپنے گھر کو رخصت ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔